اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا کیسے، کیفا کیسے، کیوں کر، یکونو ہوگا، ہو سکتا ہے، للمشرکین مشرکوں کے لیے، عہدن کوئی عہد، کیفا یکون للمشرکین عہدن، بھلا مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، عند اللہ، عند نزدیک، اللہ اللہ کے، و عند رسولی اور اس کے رسول کے نزدیک، عند اللہ و عند رسولی اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک، مشرکوں کے لیے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے، اللہ سوائے، الذین ان لوگوں کے، آہد تم نے معاہدہ کیا، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، فمس پھر جب، استقاموا وہ قائم رہیں، لکم لا لیکم تمہارے ساتھ، پھر جب تک وہ تمہارے ساتھ قائم رہیں، فاستقیموا تو تم قائم رہو، لہم ان کے ساتھ، تو تم ان کے ساتھ قائم رہو، ان اللہ بے شک اللہ، یحب پسند کرتا ہے، المتقین پرہیزگاروں کو، ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دوبارہ مشرکین کے ساتھ عہد کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تنبیہ سنائی ہے، خبردار کیا ہے اور انہیں وعید سنائی ہے۔ فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد، مشرکوں کے لیے کیسے عہد کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، ان سے منہ پھیرتے ہیں، کلمہ پڑھنے سے بھاگتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں ان سے کوئی معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاہدہ تو اسی وقت ہوتا ہے دو قوموں کے درمیان جب دو قومیں ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھیں اور ان کی عزت کریں، تکریم کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اور وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو ہر لمحہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتے تھے، پیغمبر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اسی بات کو فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں ان کا عہد مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آگے فرمائے الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہے، یعنی جن سے تم نے حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ کر لیا ہے، تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اس کی تمہیں مہلت دے دی گئی ہے، اس کی تمہیں اجازت دے دی گئی ہے، اس کی مہلت دے دی گئی ہے اس وقت تک، فمستقاموا لکم پھر جب وہ قائم رہیں تمہارے ساتھ، فاستقیموا لہم تو تم ان کے ساتھ قائم رہو، یعنی جب وہ اس عہد کی پاسداری کریں، اس کو برقرار رکھیں، تو فرمایا تم بھی اسے برقرار رکھو، تم بھی اسے نہ توڑو۔ یہ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ بنو کنانہ اور بنو زمرہ تھے، انہوں نے عہد نہیں توڑا تھا، اس لیے ان کا عہد برقرار رکھا گیا۔ فرمایا جب تک وہ عہد پر برقرار ہیں تم بھی برقرار رکھو، تم بھی قائم رہو۔
ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے احکام کو مانتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، ایفائے عہد کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان پرہیزگاروں سے، متقین سے محبت کرتا ہے۔ آگے ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 8، اس میں ارشاد فرمایا کیفا، کیسے، کیوں کر ہو، کیسے ہو، وَإِن يَظْهَرُوا، وَإِن اور اگر، يَظْهَرُوا وہ غلبہ پا جائیں، علیکم علی اوپر، کم تمہارے، ظاہر یظہر کا مطلب ہوتا ہے غلبہ پانا، غالب ہو جانا۔ فرمایا وَإِن يَظْهَرُوا علیکم، اور اگر وہ تم پر غالب ہو جائیں، لا نہیں، یرقبو وہ لحاظ کریں گے، فیکم تمہارے بارے میں، اِلَّن کسی قرابت کا، ولا ذمہ اور نہ عہد کا۔ یرقبو، لا یرقبو نہ وہ لحاظ کریں گے، نہ وہ حفاظت کریں گے۔ رقبہ یرقبو، رقبتن یہ گردن، اس کا معنی ہے رقبتن کا مطلب گردن، تو اس کا معنی اس سے لفظ رقیبن بھی نکلا ہے، رقیبن کا مطلب ہوتا ہے محافظ، تو یہاں یرقبو کا معنی ہے حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا۔ اور آگے لفظ الن، الن کا مطلب ہے قرابت، رشتہ داری، تو اللہ پاک نے فرمایا وہ جو مشرک ہیں، لا یرقبو فیکم الا ولا ذمہ، وہ نہ تمہارے بارے میں کسی قرابت کا لحاظ رکھیں گے اور نہ کسی عہد کا۔ یردونکم، یردونا وہ راضی کرتے ہیں، کم تمہیں، بافواہہم، بافواہہم اپنے منہوں سے، یردونکم بافواہہم وہ اپنے منہوں سے تمہیں راضی رکھتے ہیں، وتأبا اور انکار کرتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ وَأَكْثَرُ اور اکثر ہم ان میں سے، فاسقون فاسق ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فاسقون اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، عہد شکن ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مشرکین کی نیت سے، ان کے کردار سے مزید اللہ تعالی نے پردہ اٹھایا ہے اور ان کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ فرمایا کیفا، بھلا وہ کیسے، کیفا کیسے وہ عہد کی پاسداری کر سکتے ہیں، کیسے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر سکتے ہیں، کیسے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ سکتے ہیں۔ آگے فرمائے اس کی وجہ کیا ہے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، تم پر عسکری لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے تم پر غالب آ جائیں، تو پھر کیا کریں گے، لا یرقب فیکم الا ولا ذمہ وہ نہ تمہارے بارے میں کسی قرابت کا خیال رکھیں گے اور نہ کسی عہد کا۔ جب بھی وہ غالب آ جائے آگے تم پر، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ میرا خونی رشتہ اس سے ہے، کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میرا باپ ہے، کوئی میرا بیٹا ہے، کوئی میرا فلاں رشتہ دار ہے، کوئی کزن ہے، کوئی چچا تایا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی خالہ ہے، اور نہ وہ کسی عہد کا، ولا ذمہ نہ کسی عہد کا پاس کریں گے۔ بس جس وقت تم پر غالب آ جائیں گے تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم ان سے کسی عہد کے پاس کا کوئی گمان نہ کرو کہ وہ تمہارے عہد کا کوئی پاس رکھیں گے، وہ تو نہ تمہارے بارے میں کسی قرابت کا خیال رکھتے ہیں اور نہ کسی عہد کا۔ یہ جس طرح ہمارے پڑوس انڈیا میں ہوتا ہے کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جب بھی
ان کسی حوالے سے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں تو وہاں بے درے قتل عام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مشرکین کی نفسیات شروع سے جو ہے اس کو بیان فرما دیا، اور آگے فرمایا یردونکم بافواہہم، وہ اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں، اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں، اپنے منہ سے تمہیں کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے نبی کو بھی مانیں گے، تمہارے خدا کو بھی مانیں گے، تمہارے رسول کو بھی مانیں گے، تمہاری کتاب کو بھی تسلیم کریں گے، فرمایا اپنے منہ سے تمہیں راضی رکھتے ہیں، یعنی چاپلوس ہوتے ہیں، چاپلوسیاں کرتے ہیں، اور اس طرح ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں اہل ایمان کو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اپنے منہ سے تمہیں راضی رکھتے ہیں، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، ان کے دل ان باتوں کے منکر ہیں، وہ اپنے دل سے تمہارے احترام نہیں کرتے، اپنے دل سے تمہارے خدا، تمہارے رسول، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب، دل سے اس کے منکر ہیں، دل سے انکاری ہیں، لیکن منہ سے تمہیں راضی رکھیں گے، اور وعدہ نبھانے کے اس بار بھی بڑے بڑے دعوے کریں گے، ہم وعدے نبھائیں گے، ہم عہد کی پاسداری کریں گے، لیکن فرمایا وہ دل سے اپنے وعدے کے بھی منکر ہوتے ہیں جو تم سے کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، آگے ارشاد فرمایا اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ جس میں اخلاقی برائیاں ہو، اخلاقی سیئات ہو، اسے بولتے ہیں فاسق۔ تو شرک ان میں ہے کہ معبودان باطلہ کو پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مشرک تو وہ ہیں لیکن ساتھ فاسق بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اپنی زبان سے کوئی وعدہ کرتے ہیں اس سے منکر ہو جاتے ہیں، یعنی اعمال سیئہ میں بھی گرفتار ہیں، ایک تو ایمان سے محروم ہے، دوسرا اعمال سیئہ میں بھی گرفتار ہے کہ وہ عہد شکن ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 9 میں، اشترو، انہوں نے حاصل کر لی، اشترو وصول کر لیے، خرید لیے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، سامنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، اشترو بآیات اللہ سمنن قلیلا، انہوں نے آیات الہی کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کر لی، فصدو، پھر انہوں نے روکا، ان سے سبیلی ہی، سبیلی راستے، ہو اس کے، ہی اشارہ اللہ کی طرف، فصدو ان سبیلی ہی، پھر انہوں نے اس کے راستے سے بھی روکا، اللہ کے راستے سے بھی روکا، انہم، بے شک وہ، ساء، بہت برا، ما، جو کچھ، کانو، وہ ہیں، یعملون، کرتے، انہم ساء ما کانو یعملون، بے شک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا مزید طرز عمل جو اسلام کے ساتھ ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ ہے، اس کو واضح کیا ہے۔ فرمایا اشترو بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑے سے دام وصول کر لیے، مطلب کیا؟ دنیاوی مفاد، دنیاوی نفع، دنیاوی مال، دنیاوی غرض، دنیاوی لالچ، دنیاوی مفاد، اس طرف وہ چلے گئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کل کائنات کو چلانے والا مالک ہے، رب ہے، جب اس کا کلام اتر آیا تو پھر دنیاوی مفاد کی بجائے وہ اس کلام کی طرف رجوع کرتے، اللہ کے کلام کو مانتے،
اللہ کی آیات پر ایمان لے آتے، اللہ کی آیات پر ایمان لے آتے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر کاربند ہیں۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، ہم ملت ابراہیمی پر کاربند ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کا تو عمل یہ ہے، جس طرح یہودی اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں تھوڑے سے مال کے عوض، تو اسی طرح مشرکین بھی یہی کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے کلام کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف دنیاوی فائدے کی طرف دوڑتے ہیں، دنیاوی فائدے کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو فرمایا انہوں نے تھوڑا سا مول وصول کر لیا اللہ کی آیات کے بدلے میں۔ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ، ساتھ وہ اس کے راستے سے بھی روکنے لگے، یعنی اپنا مال خرچ کرنے لگے اللہ کی راہ سے روکنے میں، اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے ہتھ کنڈے کرتے، سازشیں کرتے کہ اسلام کا راستہ رک جائے اور مسلمان وسیع نہ ہو، اسلام کا دائرہ نہ پھیلے۔ تو فرمائے اس طرح وہ روکتے ہیں۔ آگے فرمائے انہم ساء ما کانوا یعملون، فرمایا بے شک وہ لوگ کتنا برا کام کر رہے ہیں کہ انہیں سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو جھٹلا کر، اس کی آیات کو جھٹلا کر، تکذیب کر کے، لوگوں کو راہ ہدا سے روک کر کتنا برا کام وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 10، اس میں ارشاد فرمایا لا نہیں یرقبون، وہ لحاظ رکھتے، لا یرقبون وہ لحاظ نہیں رکھتے، وہ پاس نہیں کرتے، فی مؤمن کسی بھی مؤمن کے بارے میں، کسی بھی مومن کے بارے میں وہ کوئی پاس نہیں رکھتے، کوئی لحاظ نہیں رکھتے، اِلَّن نہ کسی قرابت کا، ولا اور نہ ذمہ کسی عہد کا، اِلَّن ولا ذمہ کسی قرابت کا اور نہ عہد کا، وَأُولَئِکَ اور وہی لوگ، ہم وہی، المعتدون حد سے بڑھنے والے ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ اور وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آیت نمبر 8 کا مضمون دہرایا ہے مختلف الفاظ سے۔ فرمایا لا یرقبون فی مؤمن، کسی بھی مومن کے بارے میں وہ کوئی لحاظ نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو متنبع کیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میرا ایمان بڑے اونچے درجے کا ہے، میں بڑا عمل صالح کرنے والا ہوں، نمازیں پڑھنے والا ہوں، روزے رکھنے والا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوں، تقوی اختیار کرنے والا ہوں، تو یہ جو مشرک ہیں یہ کوئی میرا پاس لحاظ کریں گے، یہ کوئی میرا پاس لحاظ کریں گے، میری بات مان لیں گے یا مجھے فالو کر لیں گے، نہیں، یہ بڑی ہم خیالی ہے۔ سبحان اللہ، کیا پاک کلام اللہ تعالیٰ نے کیسی ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے۔ فرمایا یہ تمہاری ہم خیالی ہے، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ کسی بھی مومن کے بارے میں کسی بھی قرابت داری اور عہد کا پاس نہیں رکھیں گے، نہ رکھتے ہیں نہ رکھیں گے۔ کیا ہمیں آج کے معاشرے میں پتہ نہیں کہ ہمارے جو مسلم بعض ممالک ہیں وہ مشرکین کے ساتھ پینگے بڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں قائم کرتے ہیں، لیکن جب ان کے مفادات پورے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا کلام، اس کی حقانیت۔ 1400 سال پہلے اترا، مگر کلام پاک کا ایک ایک لفظ حق ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے۔
فرمایا وہ کسی بھی مومن کے بارے میں جو بھی کلمہ گو مومن ہے اس کے بارے میں نہ کسی قرابت داری کا لحاظ رکھیں گے نہ کسی عہد کا. جب بھی موقع ملا وہ عہد بھی توڑ دیں گے اور قرابت داری بھی توڑ دیں گے, اپنا مفاد بس حاصل کریں گے. آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ, وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں, سرکشی میں حد سے بڑھ گئے ہیں, حد سے تجاوز کر گئے ہیں, کسی بھی لحاظ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہیں آنے والے. جس نے اللہ کی تعلیمات کا حیا نہیں کیا, اللہ کے کلمے کا حیا نہیں کیا, اللہ کے رسول کی تعلیمات کا اور کلمے کا حیا نہیں کیا, ادب کو پاس نہیں رکھا, تو وہ کیسے کسی مسلمان کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ ظاہراً بات ہے وہ تو اپنے مفاد کے لیے تعلق قائم کرے گا, اندر اندر سے جار کاٹے گا, کیونکہ وہ اسلام دشمن ہے, کیونکہ وہ اسلام دشمن ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے ان آیات میں مشرکین کی کتنی یہ جو ان کے حسائل بد ہیں, ان کی حامیاں ہیں, یہ ذکر کی, جو ان کی علامات ذکر کی اللہ تعالی نے. علم و لازمہ 2 3 4 5 5 ذکر کی, 5 نشانیاں, 5 علامات جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 11, اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِن, پھر اگر تابو وہ توبہ کر لیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں, وَأَقَامُوا اور قائم کریں الصَّلَاةَ نماز, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں, وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَآتَوُا اور ادا کریں الزَّکَاةَ زکات, وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکات ادا کریں, فَإِخْوَانُکُمْ فَإِخْوَانُ پھر وہ بھائی ہیں, کم تمہارے, فی الدین دین میں, فَإِخْوَانُکُمْ فی الدین تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَنُفَصِّلُ اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں الآیات آیات کو, لِقَوْمٍ ان لوگوں کے لیے, یعلمون جو علم و دانش رکھتے ہیں, جو جانتے ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور ہم اب آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں, علم و دانش رکھتے ہیں. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انہیں خوشخبری بھی سنائی ہے اور مسلمانوں کو بھی بشارت دی ہے کہ تم بالکل ہی مایوس نہ ہو, حق کی آواز کہیں نہ کہیں سے نکل آتی ہے اور حق کی روشنی کہیں نہ کہیں سے پھیل جاتی ہے. جس طرح حضور کی تبلیغ سے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے, جد و جہد سے, قربانیوں سے, صحابہ کرام کی قربانیوں سے مشرکین مکہ بلاہد مسلمان ہو گئے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کیا, فَإِن تَابُوا پھر اگر وہ توبہ کر لیں, کفر سے توبہ کر لیں, عہد شکنی سے توبہ کر لیں, ایمان کی طرف آ جائیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں, نماز قائم کرنے لگے. یعنی عمل سے پتہ چل جائے گا, جب وہ نماز قائم کریں گے تو پتہ چل جائے گا یا پکے سچے مومن ہو گئے ہیں, اب انہوں نے دل سے تسلیم کر لیا ہے, ایمان ان کے دلوں میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے. فرمایا وہ نماز قائم کریں, وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکات ادا کریں, اپنے مال میں سے جو حصہ رکھا گیا ہے سال میں نکالنا, اس میں سے جو مقررہ مقدار ہے 2.5% وہ زکات ادا کرے.
تو جب مال بھی نکالیں گے، اپنے جسم کو پاک صاف بھی کریں گے، رب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوں گے پانچوں وقت، تو پھر پتہ چل جائے گا وہ مومن ہے، دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے دین میں بھائی ہو جائیں گے، پھر ان کا خون بہانا تم پر حرام ہو جائے گا، کیونکہ اہل ایمان کا خون نہیں بہایا جاتا، اہل ایمان کا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، حرام ہے ایک دوسرے پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی صراحتاً فرما دیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے اوپر چونکہ قتال مشرکین کی آیات اور احکام آ رہے تھے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جب وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، پھر وہ دین میں تمہارے بھائی بن جاتے ہیں۔ اب ان کا خون نہیں بہایا جائے گا، اہل قبلہ کا خون نہیں بہایا جاتا، اہل ایمان کا خون نہیں بہایا جاتا، سوائے یہ کہ وہ مرتد ہو جائے یا وہ جو بنیادی ایمان کی بنیادی تعلیمات ہیں، بنیادی عقائد ہیں، ان میں سے کسی کا کفر کر دے، پھر وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی نمازوں کا انکار کر دے، کہیں میں نماز نہیں مانتا، اللہ کے فرائض کا انکار کر دے، زکوٰۃ کا انکار کر دے، حج بیت اللہ سے کفر کر دے، یا اور جو مبادیات ایمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور جو مبادیات ان کا انکار کر دیں، پھر وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرما دیا اگر وہ یہ عمل کر لیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور فرمایا ہم آیات کو جاننے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں، جاننے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، علم و دانش رکھتے ہیں، ان کے لیے، یعنی جو بھی قرآن و سنت کا علم حاصل کرے گا، جس کے پاس علم ہوگا، تو فرمایا ہم یہ تفصیلی آیات ان کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ انہیں احکام الہیہ کا پتہ چل جائے، ایک دوسرے دین کے ماننے والے، شرک کرنے والے، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، یہ آگاہی ہو جائے، یہ آگاہی ہو جائے۔ تو جس کو جتنا زیادہ اللہ کی آیات کا تفصیلی علم ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ عالم دین ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا وہ عالم ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاک کلام کی سمجھ بوجھ معرفت نصیب فرمائے اور اسے کما کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔